نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام عزیز سامعین، ہمارا موضوع ہے اسماء حسنہ کے بارے میں۔ تو آج جو اللہ جل جلالہ منالہ کے نام کی جو فضیلت ہے، السلام، السلام جل جلالہ، اللہ جل جلالہ منالہ سلامتی والی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو سلامت رکھے اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ جل جلالہ منالہ جس کے بارے میں سلامتی کے فیصلے فرمائے اس کو کوئی نقصان دے نہیں سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ قرآن پاک اس پہ شاہد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کتنے بچوں کو شہید کر دیا، کتنے زیادہ بچوں کو شہید کیا، لیکن اللہ نے جب سلامتی کا فیصلہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں سلامت رکھوں گا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے گھر میں سلامتی کا وعدہ کیا، تو اللہ نے اسی گھر میں سلامت رکھا، جس کی وجہ سے فرعون نے کتنے بچوں کو شہید کروایا تو اللہ جل جلالہ نے اس کو سالم رکھا۔ اسی طرح آپ کا میرے یقین بن جائے کہ سلامتی والی ذات ایک ہی اللہ ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی جس کو سلامتی، اس کے لیے سارے اسباب سلامتی کے ہو، لیکن جب اللہ نے اس کے لیے سلامتی نہیں لکھی ہے تو پھر اس کو کوئی سالم سلامت رکھ نہیں سکتا ہے۔ میں ایران کے بادشاہ کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سنا دوں، صرف السلام جل جلالہ منالہ کے تہ میں چونکہ بات آئی ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا، اس کے گھوڑے تھے، سواری کے لیے اس وقت گھوڑوں پہ سفر کیا جاتا تھا۔ تو ان کے گھوڑوں کے پاس نا ایک اجنبی گھوڑا آیا، اور بہت مزیدار گھوڑا، خوبصورت گھوڑا۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ اس گھوڑے کو اللہ نے میری سواری کے لیے بھیجا، اس میں میں بیٹھ کے سواری کروں گا اور بہت مزہ آئے گا۔ تو ان کے جو نوکر تھے ان نے بڑی کوشش کی کہ اس پہ زین لگائیں، زین کسیں اور اس کو لگام لگا دیں۔ کافی لوگوں نے کوشش کی لیکن کوئی لگام نہیں لگا سکا۔ بادشاہ ایران نے کہا کہ اس کو صرف اللہ نے میرے لیے بھیجا اور میں اس کو لگام لگاؤں گا اور میں اس پہ زین کسوں گا۔ تو جب بادشاہ ان کے قریب گیا وہ گھوڑا بالکل شریف گھوڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کو لگام لگا دیے، اور بادشاہ اور مطمئن ہو گیا کہ اللہ نے میرے لیے سواری کے لیے بھیجا ہے۔ اس پہ زین کسی، زین کی جب پچھلے دم کی طرف جو رسی تھی جب وہ نیچے کرنے لگا دم کے نیچے، تو گھوڑے نے لات ماری اور اس کو نیست و نابود کر دیا، وہ مر گیا۔ تو سارے اسباب سلامتی کے تھے، لوگوں نے اس کو منع کیا، لیکن جب اللہ نے سلامتی کا ارادہ نہیں کیا اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ اس لیے میرے قابل احترام بھائی بزرگوں دوستو، سلامتی والی ذات ایک ہی اللہ ہے۔ اس پہ اور بھی کافی مسائل ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے پریشان۔ بہرحال اب چونکہ ہم نے اتنے زیادہ لمبی موضوع نہیں چلانی، تو اللہ جل جلالہ منالہ سلامتی والی ذات ہے۔ اللہ جس کو سلامت رکھے اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ السلام جل جلالہ۔ تو جو آدمی مریض کے سرہانے کھڑا ہو جائے اور اونچی آواز سے 119 مرتبہ یا سلامو پڑھے گا اونچی آواز سے، تاکہ مریض سنے۔ نہیں اونچی آواز سے مراد یہ نہیں کہ وہ چیخے مارے، اتنی اونچی آواز سے کہ مریض وہ آواز سنے، یا سلامو یا سلامو یا سلامو 119 دفعہ پڑھے گا، اللہ جل جلالہ منالہ اس کی بیماری سے، اللہ اس بیماری سے شفائے کامل عاجلہ مستمر نصیب فرما دیں گے۔ اسی طرح آج کل جو جادو، جنات، نظر بد، یہ مسائل چلتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، اور مختلف مواقع پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسنون اعمال بتائے ہیں، وہ بھی یقین کے ساتھ کرے،
اور ان کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جو آدمی مسحور آدمی کے سرحانے، جو میں نے پہلے اس کی فضیلت سنا دی، ایک یہ مسحور یعنی کہ جس پہ جادو ہوا ہے، یا اسی طرح عام طبی بیماری میں مبتلا ہے، یا نظر بد ہے، اور اس کے سرحانے کھڑے ہو جائے، 119 دفعہ یا سلام پڑے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی جادو کی بھی کاٹ فرما دیں گے۔ جنات ہے، یقین کے ساتھ بندہ پڑھے، اللہ جنات کو بھی بھگا دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو سلامتی والی زندگی نصیب فرما دیں گے۔ اللہ جل جلالہ من سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔